ایک مکان پر ہے، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مین سوئچ آپ کے سامنے ہے، فیکٹری کام کر رہی ہے، شوگر مل ہے آپ کے نگاہوں سے، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں دیہاتی ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ شوگر مل یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف گنا ڈالا جاتا ہے، شوگر کین، دوسری طرف گڈریا بنتی ہے، تیسری طرف باضابطہ رس نکلتا ہے، چوتھی طرف وہ پکتا ہے، پانچویں طرف شکر بنتی ہے، چھٹی طرف بوروں میں بھری جاتی ہے اور اس کے بعد وہ فیکٹری میں سپلائی کی جاتی ہے۔ ایک شوگر مل کا مالک مین سوئچ دبائے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ شوگر مل کو بند کر دے تو دبا دیتا ہے اسے، اور نتیجے کے طور پر شوگر لینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں شوگر مل کی بات کر رہا ہوں، سمجھا آپ نے؟ آپ کچھ نہ ہو جائے گا تو میں یہ لینڈ بھی شوگر لینڈ بھی پتا نہیں کتنی عظمتیں ان سے وابستہ ہیں۔ بہت سی بڑی مرتی بات بہت سے بڑے میں سب رہا ہے، مولانا محمد مادن بولتا ہوں والد قیامت۔ تو میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، یہ شوگر فیکٹری ہے اور چل رہی ہے، ایک طرف گنے ڈالے جا رہے ہیں، گڈھیریا بن رہی ہے، پھر ارک نکل رہا ہے، وہ پک بھی رہا ہے، پھر شوگر میں تبدیل ہو رہا ہے، صفائی بھی ہو رہی ہے، بوروں میں بھری جا رہی ہے اور سپلائی کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ مالک جو ہے مل مالک ایک مقام پہ بیٹھا ہے، اس نے بٹن دبایا، ہر چیز ٹھپ ہو گئی، جتنی گڈھیری بنی تھی اتنی ہی بن گئی، گنا جتنا آگے گیا تھا اتنا ہی گیا، شکر جتنا گڑ پکا تھا اتنا ہی پکا، شکر جتنی بنی تھی اتنی ہی بنی، بوروں اتنی بھری ہوئی تھی وہیں رک گئی۔ اس نے 1 سال دبایا رکھا، 2 سال دبایا رکھا، 10 سال دبایا رکھا، لیکن جب دوبارہ آن کرے گا تو کام وہیں سے شروع ہو جائے گا جہاں اس نے چھوڑا تھا، جس مقام پہ چھوڑا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بلانا چاہا ہوگا تو دست قدرت میں کائنات کا بٹن ہے، اس نے دبا دیا ہوگا، رات کے 12 بجے سے 12 بجے رہ گئے، سارے چمک رہے تھے چمکتے رہ گئے، ستارے روشن تھے تو روشن رہ گئے، زنجیر ہلتی رہی تو ہلتی رہے گی، بستر گرم تھا تو گرم رہ گیا۔ ہزاروں سال کے سفر کے بعد جب نبی کو واپس بلایا تو زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا اور اسی طرح واپس آئے جیسے وہ تشریف لے گئے۔ قادر مطلق کو قادر مطلق ماننے کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر شوگر مل کے مالک کو، فیکٹری کے مالک کو اختیار دیتے ہو کہ وہ اسے بند کر سکے تو کائنات کے مالک کے بارے میں ماننا ہوگا کہ جب چاہے وہ بند کر سکے اور جب چاہے اسے آگے بڑھا سکے۔ اور تم نے قرآن پاک کے دوسرے واقعات کو نہیں دیکھا، یہ حضرت عزیر ہے، نیند آ جاتی ہے، 100 سال تک سوئے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ پوچھتے ہیں خود سے کتنا سوئے، 1 سال 1 رات یا 2 رات، مگر قرآن کہتا ہے بل نبی سمیت آئیں سمجھو علاقے کا شراب کے لمحے تم پورے 100 سال سوئے ہو، ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، پانی کو دیکھو، شراب نہیں ہے، اور گدرے کو دیکھو جس پہ سواری کر کے آئے تھے، ہڈیاں بھی سرما بن چکی ہیں۔ جو 100 سال پیغمبر کی زندگی سے 1 رات بنا، جو 100 سال ان کے کھانے پینے پہ 1 رات بنا، کائنات پہ وہ 100 سال بن کے گزرا تھا۔ اسی طرح سے جو رات نبی کی زندگی میں 100 سال 1000 سال بنی، کائنات کو 1 رات کی شکل میں جلوہ گر ہوئی۔ تم نے صاحب کہف کا واقعہ پڑھا ہوگا، وہ بھی ایک رات میں سو گئے تھے، اسے تو وہ بھی کہہ رہے تھے ہم 1-2 رات سوئے ہوں گے، مگر نقشہ بدل چکا ہے، ماحول بدل چکا ہے۔ جو زمانہ حضرت اصحاب کہف کے اوپر 1 رات بن کے گزرا ہے، وہی زمانہ پوری کائنات پہ سینکڑوں سال بن کے گزرا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اگر قرآن پاک کے ان واقعات پر یقین کرتے ہو تو نبی کی معراج پر یقین کرنا ہوگا اور نبی کے حضرتوں کو بھی ماننا ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے، ایک بات قرآن عظیم کہے تو مانتے ہو اور دوسری بات یعنی حضرت اصحاب کہف سے متعلق ہو تو مانتے ہو، حضرت عزیر سے متعلق ہو تو مانتے ہو، یہ غلام ہے مصطفیٰ کے، اور جب آقا کے بارے میں معراج کی جائے تو شبہات کا اظہار کرتے ہو۔ جسمانی معراج نہیں ہے، روحانی معراج ہوئی ہوگی۔ کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ اپنے نبی کے بارے میں تم کے صدر احساس کمتری کا شکار ہو، اپنے نبی کی عظمتوں کے بارے میں تمہارا ترجمہ ایسا کیوں ہے؟ بدل ڈالو اپنا یہ انداز بیان، بدل ڈالو ورنہ مٹ جاؤ گے، بدل ڈالو ورنہ فنا ہو جاؤ گے۔ نبی کی عظمتوں سے ہماری عظمتیں ہیں اور نبی کے وقار سے ہمارا وقار ہے۔ ایک اور اعتبار سے دیکھو جی، تو یہ چاہتا تھا پوری رات ہوتی، میں ہوتا، آپ ہوتے، میں بیماری کے بعد اٹھا، آپ بڑی دعائیں کی میرے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی صحت کی زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ زندگی جینے کے لیے خرچ ہو جائے۔ آپ بھی دعا کیجیے اور میں بھی دعا کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو بتانا چاہتا تھا کہ حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا مختلف ہے۔ کائنات کا ہر وجود، ہر مخلوق ماں سے اللہ نے پیغمبر کو بھی الگ کر لیے، تو کائنات کی ہر مخلوق زمانے کی پابندی ہے، مکان کی پابندی ہے، ٹائم کی پابندی، 2 نوشن ہے، 2 توانائیاں ہیں، یا تو آپ کسی مکان میں ہیں
یا آپ کسی زمانے میں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مکان میں بھی نہ ہو اور زمانے میں بھی ہو. مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زمانہ لمبا ہو یا کم ہو، ہے آپ زمانے میں، ہے آپ مکان میں. مگر یاد رکھیے زمانہ اور مکان یہ دنیا کی تمام مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو ٹائم میں ہوگا یا اسپیس میں ہوگا، یا تو زمانے میں ہوگا یا تو مکان میں ہوگا. مگر سرور کائنات محمد رسول اللہ کو وہاں پہنچایا گیا جہاں نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے، تاکہ بتایا جا سکے کہ دنیا زمان و مکان کی پابند ہے اور نبی زمان و مکان سے بلند ہے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ. نہ ہے زمان نہ مکان، ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے مسلمان. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایام کے مرکب نہیں بلکہ راکب ہے. انہوں نے بتایا کہ مسلمان زمانے سے زیادہ بلند اور مکان سے بھی خرد ہوئی. یہ سبب ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون. میں ایک طرف سے اور سمجھاؤں گا آپ کو. قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین و آسمان کی جتنی چیزیں مسخر کر دی ہیں. تو زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں یہ مکان ہیں. زمین بھی مکان ہے، آسمان بھی مکان ہے. اس کے اندر جو چیزیں مکان کے اندر وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے چاند اور سورج بھی مسخر کر دی گئے ہیں. یہ زمانہ ہے، اس لیے کہ زمانہ ٹائم چاند اور سورج سے پیدا ہوتا ہے. تو چاند کو مسخر کر دیا گیا اور سورج کو بھی، اور زمین و آسمان میں جو چیزیں وہ مسخر، یعنی ٹائم اور اسپیس دونوں کو مسخر کر کیا گیا ہے بندہ مومن کے لیے. مگر اس کا تحقق نبی کی ذات سے ہوتا ہے کہ زمانہ بھی ان کے قدموں کے نیچے ہے اور مکان بھی ان کے قدموں کے نیچے ہے. ایک اور بات بات کرنا چاہوں گا، آپ نے 12 سنا ہوگا ہم خوش عقیدہ مسلمانوں سے، خدا ہماری خوش عقیدگی قائم رکھے. اپنے نبی سے محبت کرنے والوں سے سنا ہوگا آپ نے کہ ہم یہ کہتے ہیں اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. میں زمین موجود تھی، میں آسمان موجود تھا، میں ہوائیں موجود تھی، میں فضائیں موجود تھی، میں عناصر اربع موجود تھے، میں کسی اور شے کا وجود تھا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا کیا. اللہ موجود تھا، اس نے سب سے پہلے مخلوق اپنے نبی کو پیدا کیا. زمین موجود نہیں ہے، آسمان موجود نہیں ہے. میں سمجھوں ایسا کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے انہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ سب کے بعد کیوں بھیجا گیا؟ سب سے پہلے تکلیف میں یہ راز تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے کے انسان کے نیچے دبا ہوتا ہے. آپ نے پودا اپنے گھر میں لگایا، جب وہ پودا پروان چڑھا، جب پھول کھلے تو آپ نے کہا ہائے میرا گلاب، کتنا حسین گلاب ہے. تو اچانک زمین نے پلٹ کے کہا ظالم، میرے سینے میں تم نے اسے بویا تھا، میرا نہیں تیرا گلاب ہے، میرا بھی تو نام لے. آخر میں نے سینے میں پری بھر کی ہے. ابھی زمین یہ کہہ رہی تھی کہ ہوا نے کہا میں نے اسے جھولے بلائے ہیں، میرا کوئی تذکرہ نہیں ہے، میرا بھی اس کے اوپر احسان ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے. سورج پکار اٹھا، چپ رہے، تو نے اسے جھولے جلائے ہوں گے، میں نے اسے دودھ پلایا ہے، اس لیے میرا بھی احسان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بارش نے کہا میں نے اس کا چہرہ دھلایا ہے، میرا بھی احسان ہے. شبنم نے کہا میں نے اسے وضو کرایا ہے، میرا احسان ہے. ایک نازک سا پودا ہے مگر زمین کا بھی احسان ہے، سورج کا بھی احسان ہے، ہواؤں کا بھی احسان ہے، شبنم کا بھی احسان ہے، پانی کا احسان بھی ہے. اس لیے کہ پودا بعد میں آیا ہے، نبی سب سے پہلے آئے ہیں. ان پر نہ زمین کا احسان ہے، نہ آسمان کا احسان ہے، نہ نمازے کا احسان ہے، نہ اربا کا احسان ہے، نہ مٹی کا احسان ہے، نہ خلا کا احسان ہے، نہ فضاؤں کا احسان ہے. ان پر ان کا سب کا احسان ہے اور ان پر کسی کا احسان ہے. سبحان اللہ.